السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہمارا مختلف قرآنی قاعدوں کے تعارف کے حوالے سے یہ آج کا تیسرا سبق یعنی تیسری ویڈیوز ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ پسند بھی آئی ہوگی اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح بہت سارے قرآنی قاعدوں کا میں نے تعارف کروایا ہے، احباب اس پہ توجہ دیں گے اور ملک بھر سے دنیا بھر سے اس طرح اگر آواز اٹھنے لگ جائے اور مختلف قاعدے جمع ہونے شروع ہو جائیں، ساتھی مجھے اطلاع دیں یا دوسروں کو دیں، اور اس طرح ہم 1500 2000 مختلف قرآنی قاعدے جمع کر کے ان کا ریکارڈ پاکستان کے مشہور بڑے مدارس میں رکھ دیں اور وہاں ایک مستقل اس کا حصہ بنا دیں، لائبریری بنا دیں، تو اس سے انشاءاللہ امت کو اور علماء اکرام کو، معلمین معلمات کو شعبہ قاعدہ ناظرہ مساجد مدارس کے سسٹم میں سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے احسن القواعد، اس کو شائع کیا ہے ادارہ سادات نے لاہور نے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے تجویدی قرآنی قاعدہ، اس کے لکھنے والے ہیں قاری عزیز الرحمن صاحب، ان کا سوات سے تعلق ہے اور یہ ہمارے دوست ہیں۔ یہ قاری سلیم صاحب جو گوجرانوالے میں ہیں ان کے شاگرد ہیں، اور گجرات کھاریاں کے گاؤں میں حافظ اشفاق صاحب کے ہاں یہ مدرس ہیں۔ انہوں نے قاعدے کے اندر اچھی محنت کی ہے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے حق القرآن، یہی سمجھے کہ آپ کے نورانی قاعدہ ہی ہے۔ یہ قاری عمر علی صاحب نوشہرہ جامع تحصیل القرآن والوں نے شائع کیا ہے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے تجویدی قرآنی قاعدہ، اصحاب صفہ تعلیم القرآن ٹرسٹ کراچی والوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے قاعدہ تفہیم القرآن، الخدمت مدارس تفہیم القرآن کراچی، الخدمت کراچی نے اس کو جماعت اسلامی والوں نے شائع کیا ہے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے نورانی تجویدی قاعدہ، مع نماز مترجم حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی۔ یہ نورانی قاعدے کی اس میں کچھ الفاظ نکال کے کچھ ڈال کے ایک جدید شکل میں اپنے تجربات کی روشنی میں کام کیا ہے۔ گوجرانوالہ کے معروف قرآنی بندے مشہور شخصیت قاری ریاض احمد انصاری صاحب نے، یہ میرے استاد بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ساری عمر ان کی قرآن کریم پڑھنے پڑھانے میں گزری، شعبہ حفظ اور قاعدے کے بڑے ماہر استاد ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں نورانی قاعدے کے اندر بہت سارے الفاظ کو آگے پیچھے کیا ہے اور یہ تجویدی نورانی قاعدہ انہوں نے تیار کیا ہے، تجویدی نورانی قاعدہ۔ یہ میرے سامنے ایک قاعدہ ہے قرآنی قاعدہ، اس کا نام ہے حافظ محمد قاسم ضیاء، ان کا یہ لکھا ہوا ہے۔ میرے سامنے ایک قاعدہ ہے جی قرآنی قاعدہ اقرا خدام القرآن ٹرسٹ، الخلیل ہاؤس والوں نے راولپنڈی نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ میرے سامنے ایک قاعدہ ہے تحصیل القرآن، ابو عبداللہ عارف الوی، یہ ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے راولپنڈی سے اس قاعدے کو شائع کیا ہے اور اچھی محنت انہوں نے اس قاعدے کے اندر کی ہے۔ یہ میرے سامنے ایک قاعدہ ہے جی قاعدہ تحصیل القرآن، قاعدہ تحصیل القرآن حصہ اول، اس کے لکھنے والے ہیں حضرت مولانا عبدالحق خاکی، نہیں عبدالحق خاکی نہیں، اس کے مؤلف ہیں مولانا وحید گل حقانی، اور 4 سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ تحصیل القرآن حصہ اول اور حصہ دوم وغیرہ یہ قاعدہ شائع ہوا ہے 4 پاکستان کے PK سے، اور اس کے مصنف ہیں مولانا وحید گل حقانی صاحب۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے معلم القرآن للاطفال، قاری خوشی محمد الازہری کے شاگرد رشید قاری محمد حنیف فریدی لاہور والوں کا، رحیم بکس لاہور نے اس قاعدے کو شائع کیا ہے۔ اور یہ قاری محمد حنیف صاحب بڑے باذوق آدمی ہیں، بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن بہت معتدل ہیں، ان میں وہ تعصب اور نفرت نہیں ہے۔ ہمارے دوست سے ملاقات ہوئی ہیں، ان کی لائبریری کا میں نے وزٹ کیا ہے اور بہت سارے قاعدے اور بہت ساری شروحات اس فن کے حوالے سے انہوں نے جمع کی ہیں۔ باذوق ہیں، باصلاحیت ہیں، قدردان ہیں اور معتدل ہیں۔ یہ ان کا قاعدہ ہے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے رحیمی نورانی قاعدہ، یہ ہمارے دوست ہیں قاری ساجد رحیمی صاحب، جن کا مری کے قریب کسی علاقے سے تعلق ہے۔ اس وقت یہ اسلام آباد بارہکوہ میں علوم اسلامیہ میں غالباً پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے نورانی قاعدے پہ کام کیا ہے اور نورانی قاعدے کی روشنی میں، اور قاری یاسین صاحب جو فیصل آباد والے ہیں
ان دونوں کے پڑھانے کا جو طریقہ تھا ان دونوں کو لے کے انہوں نے رحیمی نورانی قاعدہ کے نام سے یہ تیار کیا ہے، اور اچھی خاصی انہوں نے اس کے اندر محنت کی ہے، کچھ چیزوں کا اضافہ کیا ہے، کچھ چیزوں کی تبدیلی کی ہے، پر نورانی قاعدے کے اوپر ان کا یہ کام ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے رحیمی نورانی قاعدہ، اس کے اوپر وہ اس کے طریقہ تعلیم کے اوپر کچھ شرح بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے جی، مدنی قاعدہ ہے، اس کے لکھنے والے ہیں علامہ ارشد حسین ثاقب۔ یہ لاہور کے ایک معروف عالم دین تھے، جامعہ اشرفیہ میں کوئی بزرگ ہیں، ان کے یہ عزیز ہیں، اور اچھا علامہ ارشد حسن ثاقب مرحوم نوجوان فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے جی، علوی قاعدہ، مرتب ہیں قاری حبیب الرحمن ہزاروی صاحب۔ یہ گکھڑ گجرانوالا میں مولانا سرفراز خان صفدر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں مدرس تھے، شعبہ حفظ اور تجوید کا جو مدرسہ ہے، عمر بھر وہاں پڑھایا ہے، اور اب میرے شک ضعیف العمر ہو گئی۔ انہوں نے تجوید کی کتاب لکھی اور وہ میرے شک وہاں نصاب میں شامل ہے۔ ان کا یہ قاعدہ ہے علوی قاعدہ قاری حبیب الرحمن ہزاروی۔ یہ بھی گکھڑ ہی سے شائع ہوا ہے، مدرسہ تعلیم القرآن سے شائع ہوا ہے، قاری محمد آصف صاحب نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ میرے سامنے ہے قاعدہ المیزان، یہ بابوزئی کاٹلنگ مردان سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے، اور یہ ہمارے دوست ہیں، جب یہ شائع کر رہے تھے تو میرے سامنے ہاتھ سے اس کو لکھا جا رہا تھا، سید حکیم حسن بابوزئی جی، انہوں نے بھی اچھی خاصی محنت کی اور ان کے ہاں یہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے جدید تجویدی قاعدہ قاری طارق جاوید صاحب، یہ لاہور سے ان کا یہ قاعدہ شائع ہوا ہے، جمعیت تعلیم قرآن ٹرسٹ میں یہ کام کرتے رہے ہیں، اور انہی تجربات کی روشنی میں انہوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے اقرا آسان قاعدہ، مولانا عبد المالک حیات، فاضل جامعہ اشرفیہ، خطیب جامع مسجد بلال راوی بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، انہوں نے یہ قاعدہ شائع کیا، اور پچھلے دنوں مجھے فرما رہے تھے کہ میں نے اس کو دوبارہ بھی شائع کیا، ایک اچھی محنت ہے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے جی قاعدہ تمہید القرآن، استاد القراء والمجودین قاری ابو احمد ولی اللہ عثمانی الہزاروی، یہ ادا کے بہت بڑے ماہر ہیں اور نہایت مخلص اور محنتی آدمی ہیں۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا تھا، اگر یہ کہوں کہ میرے استاد ہیں تو بالکل بجا ہے، نہایت مخلص آدمی ہیں۔ مردان میں ان کا شعبہ حفظ تجوید کا مدرسہ ہے، جامعہ فاروقیہ تحفیظ القرآن کے نام سے، اور ان کا قاعدہ شائع کیا ہے مردان مکتبۃ الاحرار نے، قاعدہ تمہید القرآن، اچھا قاعدہ ہے۔ یہ میرے سامنے ایک قاعدہ ہے جی قاعدہ نور الہدا، اس کے مصنف ہیں قاری منور شاہ عابد، مدرسۃ البنات خدیجۃ الکبریٰ، مردان، روحانی کتب خانہ نے اس کو شائع کیا۔ یہ میرے دوست ہیں اور بڑے، میں ان کے ہاں بھی گیا تھا، یہ میرے ہاں بھی آئے تھے، اور انہوں نے اس کو رنگین اور سادہ مختلف طریقوں سے شائع کیا، ایک اچھی خاصی محنت ہے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے جی جدید تجویدی قاعدہ سعیدیہ، مفتی قاری ابو محمد طلحہ سعید، فاضل دارالعلوم کراچی، متخصص سابق استاد جامعہ امدادیہ فیصل آباد، امام خطیب جامع مسجد غفوریہ اڈے والی کوٹ ادو، یہ ان کا قاعدہ ہے اور اچھی محنت کی انہوں نے۔ یہ میرے سامنے ایک قاعدہ ہے جی نور مدینہ قاعدہ، مرتب ہیں خادم القرآن قاری عبد القادر نقشبندی، المرکز الاسلامی لاہور کینٹ سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے نورانی قاعدہ، اس پہ تھوڑا سا کام کیا ہے ام انس نامی خاتون نے، راولپنڈی کی ہیں، یہ جامعہ مریم للبنات مصریال روڈ سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ قرآنی قاعدہ مفتاح القرآن، تالیف ہے قاری محمد یوسف صدیقی، نظر ثانی ہے قاری محمد ادریس عاصم صاحب کی، اور دارالاندلس سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے عرفان القرآن قاعدہ، قاری عبد الغفار چشتی سنی مسلک سے ہیں، اور انہوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے اور محنت اچھی کی ہے، لیکن سٹنگ نہیں ہوئی، الفاظ عربی رسم کے بالکل مطابق نہیں ہیں، جو بچوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے لیے سامنے یہ قاعدہ ہے یسر القرآن، جو معروف یسر القرآن قاعدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، میرے سامنے یہ قاعدہ ہے رحیمی قاعدہ، اس کے مؤلف ہیں استاد القراء جناب مولانا قاری عبید اللہ رحیمی صاحب۔ یہ
بس آپ اس کو نورانی قاعدہ ہی سمجھ لیں، وہی ترتیب ہے، بس کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے کیا ہے، تو آپ اس کو بالکل وہی قاعدہ کہہ لیں اور اس میں کچھ اضافہ ترمیم کہہ لیں، یا آپ اس کو اس سے ہٹ کے ایک اور قاعدہ کہہ لیں، جو کہہ لیں، بہرحال یہ رحیمی قاعدہ ہے، جامعہ عبید الرحیم، جوہر ٹاؤن لاہور سے شائع ہوا ہے۔ یہ میرے سامنے ایک قاعدہ ہے، جسر القرآن، استاد القراء قاری محمد یوسف سیالوی بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ ان کا قاعدہ ہے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، چودھری کتاب گھر دینا جہلم سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے، قاعدہ انوار القرآن، حضرت مولانا قاری رحمۃ اللہ صاحب، یہ اچھے شعبہ قرات میں ماہر آدمی ہیں، یہ ان کا قاعدہ ہے اور مردان سے شائع ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، میرے سامنے قاعدہ ہے قاری نور قاعدہ، قاعدے کا نام ہے نور قاعدہ، یہ ہیں قاری عبدالسلام صاحب مانسیرا والے، یہ ان کا قاعدہ ہے، سٹار بک ایجنسی ہری پور ہزارہ نے اس قاعدے کو شائع کیا، اچھی خاصی محنت ہے۔ میرے سامنے قاعدہ ہے بخاری قاعدہ، قاری محمد اشفاق حسنی قادری ناروال پاکستان سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے، شبیر برادرز لاہور والوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ میرے سامنے یہ قاعدہ ہے قرآنی قاعدہ، اس کے لکھنے والے ہیں صدیق احمد قرشی، یہ محبت آباد مردان سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے معارف قاعدہ، اس کے رائٹر کا پتہ نہیں چل رہا کون ہے، ریاض بک ڈپو جمیل مارکیٹ پلندری کشمیر سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، قرآنی قاعدہ، رحمانی قرآنی قاعدہ، یہ 3 حصوں میں ہے، اس کے لکھنے والے ہیں حکیم مولانا محمد فاضل جابری، یہ بڑے عالم تھے، بعد میں یہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب سے دیگر حضرات کی طرح متاثر ہو کے ان کے ساتھ انہوں نے عمر کام کیا اور بڑی علمی شخصیت تھی، انہوں نے یہ رحمانی قرآنی قاعدہ 3 حصوں میں لکھا اور اچھی بہترین محنت کی۔ اب ان کے بیٹے ہیں پنڈی میں، ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے اور یہ قاعدے جو ہیں یہ شائع کرتے ہیں، بڑی اچھی خدمت کرتے ہیں ان کے بیٹے، بڑا اچھا قاعدہ ہے۔ اور قاری محمد فاضل صاحب، حکیم مولانا محمد فاضل صاحب جو تھے جید عالم دین تھے، یہ ان کا قاعدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، میرے سامنے یہ قاعدہ ہے قاعدہ مفتاح القرآن، اس کے مؤلف ہیں مولانا قاری عبدالعزیز صاحب، یہ قاعدہ شائع ہوا ہے جامعہ فاروقیہ تحصیل تنگی ضلع چارسدہ KPK پاکستان سے۔ فرقانی قاعدہ، حافظ محمد علی، عمر بکس اسلام آباد سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ میرے سامنے قاعدہ ہے قاعدہ تحصیل القرآن، قاری محمد یعقوب ہزاروی، جامعہ اسلامیہ صدر راولپنڈی، یہ وہاں کے مشہور شعبہ تجوید کے استاد ہیں اور مشہور علمی شخصیت ہیں، انہوں نے یہ قاعدہ شائع کیا ہے اور سائز بھی بڑا اچھا رکھا ہے، الفاظ بھی بڑے اچھے ہیں اور بڑا پیارا انہوں نے بنایا ہے بچوں کے لیے۔ قاعدہ تحصیل القرآن، یہ ہے مولانا قاری نعمت اللہ صاحب، مکتبہ عزیزیہ مینگولہ سوات سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ یہ قاعدہ ہے میرے پاس تسہیل القرآن، حضرت امام القراء قاری محمد علی المدینی، ناشر ہیں ادارہ اشاعت التوحید سندھ، یہ قاری محمد علی المدنی یہ نابینے تھے اور امام کعبہ کے بھی یہ استاد ہیں اور بہت معروف علمی شخصیت ہیں، ان پہ تفصیلی بات چاہیے لیکن وقت نہیں ہے۔ ان کا یہ قاعدہ ہے اردو میں بھی اور سندھی زبان کے اندر بھی، اور ان کی تلاوت یوٹیوب پہ موجود ہے۔ قاری محمد علی المدنی نابینے تھے اور نہایت لائق فائق متقی اور پرہیزگار آدمی تھے۔ نورانی قاعدہ میرے سامنے ایک ہے، یہ مولانا نور محمد صاحب کے قاعدے کے اوپر کچھ تھوڑا سا کام کیا ہے قاری جمیل الرحمن قریشی صاحب راولپنڈی والوں نے، انہوں نے اس کو بڑا ہی خوبصورت سائز، خوبصورت الفاظ اور خوبصورت توضیحات اور خوبصورت عنوانات کے ساتھ انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ انہوں نے جو تختیوں کے جو عنوان ہیں نا اس کو عربی میں منتقل کیا ہے، مثلا الدرس الاول الحروف الہجاء المفردہ، بڑا اچھا کام کیا ہے۔ الدرس الثانی الکلمات المرکبہ، بڑا اچھا کام کیا ہے۔ الحرکات علی ثلاثۃ الفتحۃ والکسرۃ والضمہ،
الدرس الثالث الحروف المفتوحہ۔ پھر اس طرح انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ہمارے دوست ہیں راولپنڈی میں ہوتے ہیں، اچھا کام کیا ہے۔ قاعدہ اظہار القرآن، یہ اس کے مصنف ہیں قاری عبدالغفور سواتی صاحب، ادارہ اظہار القرآن میں گورا سوات سے ہی شائع ہوا ہے، مکتبۃ البشرا نے اس کو بھی شائع کیا ہے۔ قاری عبدالغفور صاحب شعبہ قاعدہ ناظرہ اور تجوید کے حوالے سے بہت بڑی شخصیت ہیں۔ قاری عبدالغفور صاحب کی کتاب تدریس القرآن بھی مشہور ہے، اور میں یہ کہوں کہ میرے استاد ہیں تو بالکل بجائے ان کی زیارت کے لیے، ملاقات، استفادے کے لیے میں ان کے پاس سوات حاضر ہوا تھا۔ اچھا قاعدہ، اچھی محنت ہے۔ معرفی قاعدہ، اس کے اندر بڑی محنت کی گئی ہے۔ یہ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے بیٹے ہیں، اور معروف علمی شخصیت مولانا زاہد الراشدی صاحب کے یہ چھوٹے بھائی ہیں۔ انہوں نے یہ معرفی قاعدہ لکھا ہے، اور قاعدے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس قاعدے کے اندر بڑی محنت کی ہے۔ یہ انہوں نے کہیں سے ادھر ادھر سے جو ہے نا ٹوٹکے جوڑ کے یہ نہیں بنایا، بلکہ اپنا ایک تجربہ لگایا ہے، اپنا ایک دماغ لگایا ہے، اچھی خاصی محنت کی ہے، چھوٹے سائز میں ہے اور بڑا اچھا قاعدہ ہے۔ اور گکھڑ میں بعض مساجد میں یہی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، حضرت شیخ صاحب کی مسجد میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے۔ میرے سامنے قاعدہ ہے قرآنی قاعدہ، مکتبہ اسلامیہ راولپنڈی سے یہ شائع ہوا ہے، اکرام الحق صاحب نے اس کو شائع کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نعمانی قاعدہ، حضرت مولانا مفتی اسد اللہ عمر نعمانی، یہ پھول نگر پاکستان پنجاب سے مکتبہ قاسمیہ نے اس قاعدے کو شائع کیا ہے، اور یہ مفتی اسد اللہ صاحب جو ہیں یہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ یہ میرے سامنے ہے قاعدہ اظہر القرآن پشتو میں، پشتو ہدایات ہیں، اس کے مؤلف ہیں مولانا محمد علی صادق، مدرسہ تعلیم القرآن صدیقیہ مینگورہ سوات سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ یہ قاعدہ ہے احسن القرآن، اس کو پسند کیا ہے میرے استاد محترم مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اس کے مصنف ہیں مولانا قاری محمد اقبال صاحب، مدرسہ اظہار القرآن سوات، الجمیت اکیڈمی سوات نے اس کو شائع کیا ہے۔ میرے سامنے قاعدہ ہے قاعدہ انوار القرآن، مفتی رحمۃ اللہ صاحب نے اس کو شائع کیا ہے، یہ بھی سوات سے ہیں، پشتو میں ہدایات ہیں۔ یہ میرے سامنے قاعدہ ہے قاعدہ مظہر القرآن، قاعدہ مظہر القرآن، اس کے مصنف ہیں قاری فضل الرحیم صاحب، مدرسہ رحیمیہ تجوید و قرات سوات نے، صوفی آباد شادرہ مینگورہ سوات، انہوں نے یہ قاعدہ، قاری فضل الرحیم صاحب معروف علمی شخصیت ہیں، شعبہ قاعدہ کے اندر، شعبہ حفظ میں اور شعبہ تجوید میں ان کو اگر اس وقت کا امام کہا جائے تو بالکل غلو نہیں ہوگا۔ اس وقت ان کا ہو گیا، اور جامعہ کراچی میں جو ادارہ ہے فرقانیہ، قاری بابو صاحب، بڑے قاری صاحب جو ہیں وہ، ان کی بڑی محنت ہے، اور دیگر بھی بہت سارے ادارے ہیں جن کے شعبہ حفظ میں نام ہے، ان کا تذکرہ باقی کریں گے تو پھر کبھی کریں۔ قاعدہ مظہر القرآن قاری فضل الرحیم صاحب کا قاعدہ ہے، اور بڑی اچھی محنت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، اچھا کام کیا ہے، اور سوات میں بہت ساری جگہوں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ قاری فضل الرحیم صاحب کے شاگرد ملک میں اور بیرون میں اور مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، کئی بڑے بڑے مقابلوں میں سال ہر سال سے جو ہے وہ پوزیشنیں مسلسل لے رہے ہیں۔ شعبہ حفظ تجوید قرات کے حوالے سے بہترین سسٹم ہے سوات میں، ایک بالکل پہاڑی کے اوپر، بڑی سادگی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ مختلف قاعدوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیوز تک اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔